قرآن کا قاری کیا عظیم شان والا ہے، اسے 3 مراحل میں مقدم کیا گیا، دنیا میں، قبر میں، آخرت میں۔ دنیا میں اس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، امامت وہ کروائے جو ان میں سب سے بہتر، سب سے زیادہ قرآن والا ہو، قرآن جاننے والا ہو۔ قاری قرآن کو مقدم کیا جائے گا امامت کرواتے ہوئے۔ 2 اشخاص ہوں، ایک کی عمر 70 برس ہو، دوسرے کی 20 برس ہو، لیکن یہ حافظ قرآن ہو تو اسی کو دوسرے کے مقابلے میں مقدم کیا جائے گا۔ وہ 70 سال والا پیچھے کھڑا ہوگا 20 والے کے، کیونکہ یہ 20 والا حافظ قرآن ہے۔ اسی طرح قبر کے اندر بھی قاری قرآن کی عزت افزائی ہوگی، اسے پہلے اتارا جائے گا۔ غزوہ احد کے موقع پہ جب زیادہ صحابہ شہید ہوئے اور قبروں کی کمی ہوئی تو قبر میں 2 افراد کو دفن کیا گیا، تو صحابہ نے پوچھا پہلے کس کو اتاریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن زیادہ پڑھنے والا، قاری قرآن، پہلے اس کو اتارو، پہلے قاری قرآن کی عزت اور تکریم کرو۔ آخرت میں بھی قاری قرآن کی عزت ہوگی، قرآن کے قاری کو۔ اور یہاں قاری سے مراد قرآن پڑھنے والا، قرآن کے معانی کو جاننے والا، قرآن پہ عمل کرنے والا، قرآن کی دعوت دینے والا، اہل اللہ، اہل القرآن۔ صرف طوطے کی طرح عربی عبارت کا رٹا اور اس کے انداز کو مزین کرنے والا نہ ہو، جو اس کے معانی سے غافل ہے، اسے پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا ہے۔ قیامت کے دن قرآن کے قاری کو کہا جائے گا اقرا، پڑھ اور چڑھ اللہ کی جنتوں کی منزلوں میں، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیرا وہ ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہ شرف عظیم ہے قاری قرآن کے لیے۔ مالک کا فرمان سنیے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یقیناً تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے ایک نصیحت ہے۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن آپ کی اور آپ کی امت کے لیے باعث شرف ہے۔